دعا و اذکار کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جسے کام بنانے آتے ہیں، جو بکھری سمیٹ لیتا ہے، جو بگڑی بنا دیتا ہے، جو ہر سانس کا مالک ہے، جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے، کہ وہ مالک آپ سب کی زندگی اور دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، کچھ چھوٹے وظائف بھی کرتے ہیں اور تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو اللہ کی قبولیت، اللہ جب دعا قبول کرتا ہے تو وہ ہمارے وظائف کا محتاج نہیں ہوتا۔ بے شک یہ یاد جو ہم اللہ کی کرتے ہیں یہ تو صرف اس کی خوشنودی اور رضا پانے کے لیے ہوتی ہے، کہ ہم اللہ کو یاد جس عرصے میں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بے حیائی والی بات نہ سنیں، نہ بولیں، غیبت سے بچے رہیں، یعنی کہ جو عرصہ ہم وظائف میں گزارتے ہیں وہ ہمارا محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی نگہبانی میں آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے، تو ان لمحوں پر اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چلتے پھرتے ہم کبھی دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے، تو اس وقت تو ہم نے کوئی وظیفہ نہیں کیا ہوتا، لیکن قبولیت مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قبول کرنے پر قادر ہے، وہ جس وقت چاہے قبول کر لے۔ اتنے لمبے وظائف کے بعد بھی اگر دعا قبول نہ ہو تو یہ اس کا ارادہ ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے دے دے۔ کوئی بھی آج تک اس کی قبولیت کے راز سے واقف نہیں ہو سکا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ بہت تنگ دستی میں، بہت پریشانی میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی انہیں عطا کر رہا ہوتا ہے، ان کی سانس چل رہی ہوتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بڑے بڑے وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر آپ وظائف بھی کریں، اگر آپ ذکر اذکار بھی کریں، لیکن کچھ عرصہ کچھ ٹائم اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں گزاریں، اس کی رضا کے لیے آپ کوئی غلط بات سے پرہیز کریں تو اللہ پاک اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی وظیفہ ہی سمجھ کے کر لیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر بہت آسانیاں نازل ہوں گی۔ تو آتے ہیں ہم آج کے وظیفے کی طرف۔ بہت شاندار، بہت خوبصورت، بہت چھوٹا سا مختصر وظیفہ، جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ان الفاظ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ میں نے تمہارا کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور کس قدر خوبصورت بات ہے کہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، تو اسی پر اللہ راضی ہو کر آپ کو آپ کی حسب خواہش نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وظیفہ وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے 10 بار سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور پھر 10 بار پڑھنا ہے الحمدللہ، پھر پڑھنا ہے 10 بار اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس قدر خوبصورت نام ہے، کس قدر خوبصورت شکرانے کا انداز ہے، اور کس قدر خوبصورت اللہ کی بڑائی ہے کہ ہم اللہ سے جب کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہر تعریف کا مالک وہی ہے بے شک، اور الحمدللہ، الحمدللہ یہ نہیں کہ آپ نے صرف زبان سے کہنا، اپنے دل سے محسوس بھی کرنا ہے۔ اس قدر نعمتیں کھائی ہوئی ہیں، اس قدر رشتے ہیں آپ کے پاس، اس قدر آپ نے اللہ پاک سے لیا ہوا ہے ہر سانس پر، تو ہر نعمت پر آپ نے شکر بولنا ہے۔ وہ جو نعمتیں آپ مانگ رہے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے کہ اللہ پاک آپ کو عطا کرتا ہے، بے شک وہ کرے گا بھی، لیکن جو آپ نے کھائی ہوئی ہیں، جو پی ہوئی ہیں، جو آپ نے استعمال کی ہوئی ہیں، دل سے ان نعمتوں پر شکر ادا کیجئے۔ پھر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس قدر بڑا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا محتاج ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے بعد جب دل سے ان کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عنایت فرمائیں گے ہر وہ نعمت جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد دعائے ظاہرہ کے طور پر پڑھتے ہیں نا، 33 بار پڑھتے ہیں، تو وہ علیحدہ ہے، اس کو آپ نے ویسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ کر، اور اللہ کی بڑائی بڑے دل سے، بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے بیان کرنی ہے۔ ان
لفظوں میں، تو پھر اللہ سے آپ جو مانگیں گے اللہ پاک اسی پر فرما دیتے ہیں کہ میں نے تمہارا کام کر دیا، جس کام کے لیے تم مجھے ان الفاظ سے یاد کر رہے ہو میں نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ تو یہ کس قدر خوبصورت بات ہے، تو توفیق بھی مانگیے اور اللہ پاک سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔